ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتا ہے ما ہذہ التماثیل التی انتم لا عاکفون، یہ کیا تم نے تماثیل بنائی ہوئی ہے؟ سورۃ الحج کے اندر اوثان کا لفظ آیا ہے، اور سورۃ المائدہ کے اندر انہی معنوں کے اندر نسک کا لفظ آیا ہے۔ اصنام کا واحد صنم ہے، تماثیل کا واحد تمثال ہے، اور نصب کا واحد نسب ہے، اور اسی طرح اوثان کا واحد وزن ہے۔ اصنام کہتے ہیں ان الہا کو جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، اور یہ پوجا پاٹ جو کی جاتی ہے یہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ یہ اصنام ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ جیسے تصویر بنا لی، ادھر بھی لگا دی، ادھر بھی لگا دی، ادھر بھی لگا دی، کسی پیر، کسی مرشد، کسی نبی، کسی ولی کی، کسی نیک آدمی کی، اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اوثان اس کو کہتے ہیں جو ایک جگہ پہ مستقل ہو۔ یہ سارے مترادف الفاظ ہے، ہم معنی الفاظ ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس کے اندر۔ جیسے قبر ہے، آستانہ ہے، درگاہ ہے، ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے۔ نصب کہتے ہیں تھان کو، آستانے کو، یہ بھی کہتے ہیں۔ یہ نصب سے ہے کسی چیز کو گاڑ دینا، اس لیے کہ وہ نشانی ہو، علامت ہو، پہچان ہو کہ یہ فلاں کی جگہ ہے۔ تماثیل جس کی واحد تمثال ہے، اس کو میم سال لام سے ہے، مثلن سے۔ تماثیل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک ہندو نے ایک بت بنایا ہے، اب یہ بت کی شکل جو ہے اس نے ہو بہو ایسے بنائی ہے اس کے تصور میں کہ یہ وہ فلاں ولی کی جو ان کے یہاں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اولیاء ہے، تو ان کے بت بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ انہی کی شکل ہے، اور ان کے پھر جو ارواح ہے، ان کے یہاں جو عقیدہ ہے کہ ان بتوں میں ان کے ارواح آتے ہیں، اور یہ بہو بہو ایسے ہیں جیسے وہ زندہ تھے، یہ ان کے ہم شکل ہے، اور ہم ان جیسے ہیں یہ۔ اب ہمارے یہاں تو قرآن مجید کے اندر تماثیل ہو، اصنام ہو، اوثان ہو، نصب ہو، من دون اللہ کا لفظ آئے، شرک کے ایجنٹوں نے جو شرک کے ایجنٹ ہے، علماء سوء ہے، پیران ضلالت ہے، انہوں نے ہر جگہ اس کو جو ہے بت قرار دے دیا۔ من دون اللہ بت، اصنام بت، تماثیل بت، اوثان بت، نصب بت۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی اللہ سے، اللہم ربی لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو وثن نہ بنانا، وہ قبر نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ کی جائے، جس کی جمع اوثان ہے، جو سورہ حج کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی انہاکم عن ذالک، میں اس شرک سے تمہیں باز رکھتا ہوں، منع کرتا ہوں، بچو اس سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اس کا جو باپ تھا، اس وقت کی جو قوم تھی، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ان کا جو مسلک تھا، مذہب تھا، دین تھا، اسی طرح تھا جس طرح آج ہمارے یہاں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی، قبروں کی پوجا پاٹ بھی، یا رسول یا علی مدد کے نعرے بھی، پیری اور مریدی بھی،
قبروں کے سامنے جھکنا، پیروں کے سامنے جھکنا، نبیوں سے مانگنا، ولیوں سے مانگنا، نبی اور ولیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، ان کو عالم الغیب سمجھنا، یہ نذرانے، یہ شکرانے، اور ساتھ میں ماتھے پہ جو ہے محراب کی نشانی، نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، خیر و خیرات کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا، یہ ساری چیزیں وہ مشرک بھی کرتے تھے اور آج کا مشرک بھی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا جان سے کہتے ہیں، بابا جان اتتخذوا اصناما آلہہ، یہ درگاہ، یہ مزار، یہ قبریں، یہ آستانے، یہ بت، یہ مورتیاں، یہ جو تم لوگوں نے بنائے ہیں اللہ کے مقابلے میں کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہے، یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ بگڑیاں بنانے والے ہیں، یہ غوث اور غوث العظم ہے، ان کو تم نے الہ بنایا ہے۔ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، بابا جان، میرے ابا جان، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ آج اگر کسی نے کہہ دیا تو لوگ کہیں گے بڑا گستاخ ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے گمراہ۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ میرے قوم کے لوگوں، جب باپ شرک کرے تو باپ سے بھی آپ کہیں انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بابا جان، تیرے مولوی کو، تیرے پیر کو، تیرے مرشد کو، تجھے، تیری قوم کو جو شرک کے اندر لت پت ہے، جو قبروں کی پوجا پاٹ کر رہی ہے، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کر رہی ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم گمراہی کے اندر مبتلا ہو، اور کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو، لا ریب گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمانوں میں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھا کے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی، اس کو سیر کرایا کہ اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، دائیں اور بائیں، آگے پیچھے دیکھو، ھذا خلق اللہ، تاکہ اسے اس کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ یقین تو تھا اس کا، اور زیادہ مضبوط ہو جائے اس کا یقین کہ یہ پورا کارخانہ اللہ کا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک سعیم نہیں ہے، ساجی اور ثانی نہیں ہے اس کا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ اپنے قوم کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، وہ قوم قبروں اور آستانوں کے ساتھ ساتھ ایک مجوسی قوم تھی، سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے والی۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ طریقہ ہے ان کی دعوت کا، جس طرح سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی دعوت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنے قوم کو دن اور رات، اے اللہ تیری وحدانیت کی دعوت ان کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب ستارے نظر آ گئے، یہ ستاروں کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ان ستاروں نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ ستارے میری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ فلما افلا، اور جب وہ ستارے فنا ہو گئے، صبح ہو گئی، ستارے نظر نہیں آ رہے اب، قال لا احب الآفلین، وہ ابراہیم علیہ السلام جو رات قوم کے سامنے دعوت دے رہا ہے، صبح چڑھتے پھر وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری قوم، وہ ستارے کہاں چلے گئے، جو تو فنا ہو گئے۔ کہا جو فنا ہو جاتے، ایسا تو الہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کیسے الہ ہے؟ الہ کی تو یہ صفت ہے کہ وہ ہر وقت، ہر گھڑی ایک ہی حال میں ہوتا ہے،
یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، کبھی مر گیا، کبھی بیمار ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی سو رہا ہے، کبھی جاگ رہا ہے، کبھی کمزور ہے، کبھی طاقت میں ہے، کبھی تھکا ہوا ہے، کبھی وہ فریش ہے اور آرام میں ہے. نہیں نہیں، یہ ساری عیب ان کے اس کے اندر نہیں ہوتے، وہ تو ایک ہی حال میں ہوتا ہے، عیبوں سے پاک ہوتا ہے وہ. اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا، اب دوسری رات ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے چاند دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے. قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے. وہ پہلے جو تم نے کہا تھا وہ تو فنا ہو گئے، وہ تو رب نہیں ہو سکتے، اب بتاؤ یہ چاند جو ستاروں سے کچھ بڑا ہے یہ رب ہے میرا. فلما افلا، اور جب وہ بھی فنا ہو گیا صبح چڑھتے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری قوم سنو، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، میرے رب نے اگر مجھے صحیح راہ نہ دکھائی ہوتی، توحید کی راہ نہ دکھائی ہوتی، تو میں بھی اس گمراہ قوم کے اندر ہوتا. لم يهدني، اگر میرا رب مجھے یہ پہلے سے یہ کام نہ کرتا تو میں بھی اس گمراہ قوم کے اندر ہوتا. اچھا، بعض لوگ، بلکہ ہم اگر مفسرین دیکھیں تو کئی مفسرین ایسے ہمیں نظر آئیں گے، اعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے اسی قوم میں سے تھے، وہ بھی ستاروں کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا کرتے تھے، پھر اللہ نے اس کو شعور دیا اور اس شرک سے وہ باز آ گیا. اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ. حالانکہ اگر ہم قرآن مجید دیکھیں، یہ مضمون تو بہرحال آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہی میں ضرورت کے تحت آپ کے سامنے یہ آیت سورۃ انبیاء سے رکھ لیتا ہوں، 51 نمبر آیت. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. دیکھیں اس کے بعد دعوت کا ذکر ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام قوم اور باپ کو مخاطب کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ یہ جو تم نے تماثیل بنائی ہوئی ہیں، اپنے بزرگوں کی، اولیاء کی، انبیاء کی صورتیں، شکلیں، مورتیں بنائی ہوئی ہے، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ قوم کو جو دعوت دے رہا ہے، من قبل، اس دعوت سے پہلے ہی اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہدایت ہم نے پہلے اس کو دے دی تھی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے مشرک تھے اور بعد میں موحد ہو گئے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اللہ فرماتا ہے ہم پہلے سے اس کو جانتے تھے کہ یہ موحد شخص ہے، یہ نبوت کے قابل ہے. اللہ کے انبیاء نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں، وہ شرک نہیں کیا کرتے، وہ گناہوں کی خباثتوں سے پاک ہوتے ہیں.